کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک اعرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس نے طلاق کیوں دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر میں اس کے عیب تمہیں بتا دوں گا تو میں اس سے رجوع کیسے کروں گا؟ چنانچہ یہ بات سن کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ انہوں نے انتظار کیا کہ عدت ختم ہوگی تو دوبارہ آ کے پوچھیں گے۔ عدت ختم ہو گئی، اس شخص نے رجوع نہیں کیا، لیکن دوبارہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو اس کی شخصیت مسخ کرنے کے مترادف ہوگا، اس کا کریکٹر ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگ پھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہوگی، وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے اسے طلاق دے دی۔ اس اعرابی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں، مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں دوسروں کی عورتوں کے بارے میں ان کی بری باتیں دوسرے لوگوں کو بتاتا پھروں۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ اس زمانے کے لوگ تھے کہ آج کے دور میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے دفتر میں کولیگز کا معائنہ کریں، اگر بحیثیت مسلمان خود پر ہی ایک نظر ڈالوں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں شامل نہیں ہیں کہ بلا وجہ بنا کسی فائدے کے صرف ٹائم پاس کے لیے دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا 50% آلموسٹ 50% جھوٹ ہوتا ہے۔ جسٹ ایک فن کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، گپیں شپیں لگانے کے لیے ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس گناہ سے، ہر اس عمل سے، ہر اس نظر سے، ہر اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی عزت میں فرق ہے، اس کا اس سوسائٹی میں امیج خراب ہو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔